بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ قصہ اس قصبے کا ہے جہاں زندگی بہت سادہ مگر لوگوں کے دل بہت پیچیدہ تھے۔ وہاں ایک نوجوان ریحان رہتا تھا، چہرے پر معصومیت، طبیعت میں نرمی، لیکن دل کا کمزور۔ خاص طور پر اس وقت جب چاہت اس کے دل میں سرسرانے لگتی۔ ریحان کا گھر چھوٹا سا تھا، ماں بیمار رہتی تھی، باپ کچھ سال پہلے گزر چکے تھے۔ مالی پریشانی، تنہائی، ذہنی دباؤ، ہر چیز نے اسے اندر سے کمزور کر دیا تھا۔ وہ اکثر شام کے وقت چھت پر بیٹھ کر یہی سوچتا، یا اللہ، میری زندگی میں کچھ خوشیاں کیوں نہیں؟ اسی دوران محلے میں ایک نیا گھر آباد ہوا۔ وہاں ایک شادی شدہ عورت عارفہ آ گئی تھی، جس کا شوہر مزدوری کے لیے شہر سے دور جاتا تھا۔ عارفہ خوبصورت تھی، جسم بھرا ہوا، موٹا، اس میں ایک تنہائی کی گہری اداسی تھی جو انسان کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ شروع میں صرف سلام تھی، پھر کبھی کپڑے دھوتے ہوئے ہلکی سی گفتگو۔ پھر ایک دن عارفہ نے کہا، ریحان، اگر کوئی چیز چاہیے ہو تو بے جھجک کہہ دینا، ہم پڑوسی ہیں، آپ کو وہ دوں گی جو اس سے پہلے کسی نے کبھی بھی آپ کو مزہ نہ دیا ہو۔ یہ وہ پہلی غلطی تھی، نیت بھی غلط تھی اور راستہ بھی۔ کچھ دن گزرے، ہر روز شام کو عارفہ کے لیے دروازے پر بیٹھتی اور ریحان کو دیکھ کر مسکرا دیتی۔ وہ اتنے تنگ کپڑے پہنتی کہ دیکھنے والے بھی قابو سے باہر ہو جاتے۔ ریحان کا دل پہلی بار زندگی میں کسی نرم روشنی کو محسوس کرنے لگا تھا۔ عارفہ کے شوہر کی غیر موجودگی اسے اور زیادہ ٹوٹا ہوا بنا دیتی تھی۔ اسے ریحان میں مزہ آنے لگا۔ ایک دن اس نے آہستہ سے کہا، ریحان، کبھی کبھی بہت دل گھبراتا ہے، کیا تم تھوڑی دیر بات کر لیا کرو گے؟ ریحان نے اس کی آنکھوں میں پریشانی دیکھی اور خاموشی سے ہاں کہہ دی۔ یہ اس کی دوسری غلطی تھی۔ اب باتوں کا سلسلہ روزانہ ہونے لگا۔ وہ دونوں گھنٹوں بیٹھ کر اپنے دکھ درد ایک دوسرے کو بتاتے۔ ریحان جب بھی واپس گھر جاتا، دل عجیب سا بے سکون ہوتا۔ وہ اپنے آپ کو سمجھاتا، اس میں کیا غلط ہے، ہم صرف بات ہی تو کرتے ہیں۔ لیکن گناہ ہمیشہ باتوں سے ہی شروع ہوتا ہے۔ عارفہ کے دل میں شوہر سے دوری کا خلا تھا اور ریحان کے دل میں تنہائی کا اندھیرا۔ یہ دونوں مجروح دل ایک دوسرے کا سہارا بن گئے، اور یہ تیسری غلطی تھی۔ پھر وہ دن آیا جس نے سب بدل دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، محلہ تقریباً خالی تھا۔ عارفہ نے اپنی کھڑکی سے جھانکا اور آہستہ سی آواز دی، ریحان، اگر کچھ وقت ہو تو ذرا آ جاؤ، دل بہت بوجھل ہے۔ ریحان نے خود کو روکنے کی کوشش کی، لیکن خواہشوں نے اسے جیت لیا۔ وہ پہلی بار اس کے گھر داخل ہوا۔ اس لمحے اسے اندر سے لگا جیسے کچھ ٹوٹ رہا ہو۔ ضمیر چیخ رہا تھا، لیکن خواہش زیادہ طاقتور ثابت ہوئی۔ عارفہ اسے روزانہ بلواتی، اس کو سینے سے لگاتی، اس کے جسم کو چومتی۔ دن گزرتے گئے، ایسا چلتا رہا۔ اب ریحان بدلنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ رہنے لگی۔ نماز سے دل ہٹ گیا۔ ماں نے کئی مرتبہ پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، کچھ پریشانی ہے؟ وہ ہر بار بہانہ بنا دیتا۔ عارفہ اس کو کمرے میں لے جا کر محبت کرتی، دونوں کپڑوں کے بغیر رات گزارتے۔ عارفہ اس کو سینے سے لگا کر رات گزار دیتی۔ وہ ریحان کو وہ مزے دیتی جو اس سے پہلے کبھی اس نے نہ لیے تھے۔ راتوں کو اسے نیند نہیں آتی۔ گناہ کی لذت اس کے اندر کی روشنی کو کھا رہی تھی اور اسے معلوم بھی نہ تھا۔ پھر وہ دن آیا جس کا ڈر نہ اس نے محسوس کیا تھا نہ عارفہ نے۔ عارفہ کا شوہر شہر سے کام ختم کر کے اچانک واپس آ گیا۔ کسی کو خبر نہیں تھی۔
اس نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا دونوں کو ایسی حالت میں دیکھا کہ دونوں ننگے سوئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں خوب مزے لے رہے تھے۔ وہ منظر، وہ چیخ، وہ صدمہ، وہ آنسو ریحان کی روح تک کو ہلا گیا۔ شوہر نے غصے میں گھر کی چیزیں توڑ دیں۔ چیخیں محلے بھر میں گونج گئیں۔ عارفہ زمین پر گر کر روتی رہی۔ مجھے معاف کر دو، میں ایک لمحے کی کمزوری میں بہہ گئی۔ شوہر کے دل میں آگ، غم اور صدمہ ایک ساتھ تھے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا، تم نے میرا گھر، میری عزت سب برباد کر دیا۔ ریحان خاموش بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ اپنی حرکت کو دیکھ کر خود کو انسان کہنے کے لائق نہیں سمجھ رہا تھا۔ محلہ جمع ہو گیا، لوگ چیخ رہے تھے، عورتیں باتیں بنا رہی تھیں، مرد غصے میں تھے۔ اگر بزرگ مداخلت نہ کرتے شاید کوئی جان بھی جا سکتی تھی۔ گاؤں کی پنچایت بیٹھی، دونوں خاندانوں کی عزت خاک ہو گئی تھی۔ فیصلہ ہوا عارفہ کا نکاح فاسق کیا جائے، ریحان کو گاؤں سے نکالا جائے، دونوں خاندانوں کے درمیان مکمل جدائی رہے، کوئی بھی دونوں سے میل جول نہ رکھے۔ یہ فیصلہ دونوں کے لیے ایک عمر بھر کا داغ بن گیا۔ ریحان جب گاؤں چھوڑ رہا تھا اس کی ماں دروازے پر کھڑی رو رہی تھی۔ بیٹا، میں نے تجھے اچھے اخلاق سکھائے تھے، پھر کہاں غلطی ہو گئی؟ ریحان ماں کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ امی جان، میں نے خود کو تباہ کر لیا، میں نے آپ کا سر جھکا دیا۔ وہ شہر سے چلا گیا، سال لگ گئے مگر اسے آج تک سکون نہیں ملا۔ ہر نماز میں وہ معافی مانگتا رہا، ہر رات پچھتاوے میں گزارتا۔ عارفہ کی زندگی بھی برباد ہو گئی، اسے خاندان نے قبول نہیں کیا، وہ تنہا رہ گئی، ساری زندگی لوگوں کی نظروں میں شرمندگی کا سامنا کرتی رہی۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کو سمجھ آیا، زنا کبھی دو انسانوں کا تعلق نہیں برباد کرتا، یہ نسلیں تباہ کرتا ہے، رشتے مٹاتا ہے، گھر اجاڑ دیتا ہے، دل کا سکون ختم کر دیتا ہے۔ خواہش چند لمحوں کی ہوتی ہے مگر اس کی تباہی عمر بھر کی۔ غلط تعلق کبھی سکون نہیں دیتا، صرف پچھتاوا دیتا ہے۔ شیطان چھوٹے قدموں سے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ ہمیشہ چھپ کر نہیں رہتا، ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے۔ ایک لمحے کی کمزوری پوری زندگی برباد کر دیتی ہے۔ عزت کھو جائے تو سالوں میں بھی واپس نہیں ملتی۔